بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرشمتی شاہ کے ناظرین، لے کر حاضر ہے پروگرام جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرشمتی شاہ کے ناظرین، آج بھی انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن پاک سے ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں گے، پھر کلام بھی سنیں گے، اس کے بعد ہم ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ کوئز ٹائم یعنی بچوں سے سوالات بھی کریں گے اور آپ کو ایک کہانی بھی سنائیں گے جس سے آپ کو لیسن ملے گا، اور بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے، تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ پیارے بچوں اور کرشمتی شاہ کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرشمتی شاہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ صفی اللہ بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدیاں دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرسمس مندیشہ کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حشر میں کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہو آقا میں تیرے قدموں سے. اتنا مانوس ہو تیرے قدموں سے. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. عادت ہے نا
بخشش کا عادت نعت بغانا گر میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا میری گھر آس کی ڈوری در پجتن سے جڑی میری گھر آس کی ڈوری در پجتن سے جڑی در پجتن سے جڑی بے خطر گو کی لگت میں اتر جاؤں گا بے خطر گو کی لگت میں اتر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار مدینہ مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور مدینہ کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچے اور مدینہ کے ناظرین، آج ہم جو کہانی سننے والے ہیں وہ کہانی بڑی ہی مزیدار کہانی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کہانی کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں. اس کہانی کے آخر میں آپ کو ایک لیسن میں ملے گا جسے آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. پیارے بچوں، ایک جنگل کا شیر تھا. ایک جنگل میں ایک شیر تھا جو کہ کمزور جانوروں کی مدد کرنے اور برے جو جانور ہوتے تھے نا ان کا شکار کرنے کی وجہ سے بہت مشہور تھا. اب دو باتیں ہم نے سنی کن وجہ سے مشہور تھا. وہ ایک تو کمزور جانوروں کی مدد کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ مدد کرتا تھا. اور برے جانوروں کا کیا کر لیتا تھا؟ شکار کر لیتا تھا. اور اس وجہ سے وہ بڑا مشہور تھا. اب ایک بھالو، جسے انگلش میں کہتے ہیں بیئر، ایک بھالو شیر کو دیکھتا اور دل میں سوچتا رہتا کہ میں بھی شیر کی طرح مشہور ہو جاؤں گا تو سب میری عزت کریں گے. سب میری کیا کریں گے؟ سب میری عزت کریں گے. اور اسی خیال کی وجہ سے، جو خیال تھا اس کا کہ اگر میں بھی شیر کی طرح مشہور ہو جاؤں گا تو سب میری کیا کریں گے؟ یہ اس کا ایک خیال تھا. اور اسی خیال کی وجہ سے وہ ہر وقت کسی موقع کی تلاش میں رہتا اور جنگل میں پھرتا رہتا. ایک بار بھالو بکری کے پاس سے گزرا. کس کے پاس سے گزرا؟ بکری کے پاس سے گزرا اور بولا، بکری میں بہت طاقتور ہوں. کیا بولا؟ بکری میں بہت طاقتور ہوں، جب کبھی میری ضرورت ہو تو بتانا. اور اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا. پھر ایک مرتبہ بکری کے بچے کو بھیڑیا یعنی وولف اٹھا کر لے گیا. جس بکری کو بھالو کہہ کے گیا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، کبھی ضرورت ہو تو بتانا. اب اسی بکری کے بچے کو کون اٹھا کر لے گیا؟ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. بکری بھاگی بھاگی بھالو کے پاس آئی اور ایک ہی سانس میں سارا واقعہ سنا ڈالا. اب تو بھالو کو مشہور ہونے کا موقع ملا کہ اگر یہ بکری کی مدد کرے گا تو پھر تو یہ مشہور ہو جائے گا جیسے شیر مشہور تھا. تو اس لیے وہ بکری کے بچے کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ کر بھیڑیے سے لڑ پڑا.
بھیڑیے کے پاس گیا اور بھیڑیے سے ہاں بھیڑیے نے اس کو خوب مارا. بھیڑیے نے بھالو کو خوب مارا اور سارے جنگل میں بات پھیل گئی کہ بھالو نے بھیڑیے سے مار کھا لی. اور یوں نیک نامی کی جگہ پورے جنگل میں بھالو کی کیا ہو گئی؟ بدنامی. کیا ہو گئی؟ بدنامی ہو گئی. تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو موقع ملا کہ اگر بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے اور بندہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے. اب بھالو نے کیا کیا تھا اپنی واہ واہ کے لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں, تو پھر اس کی مشہور ہونے کی جگہ پہ کیا ہو گیا؟ وہ بدنام ہو گیا. پورے جنگل میں اس کی بات پھیل گئی کہ بھیڑیے سے مار کھا کر آ گیا. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اس بات کی خواہش کر کے کہ گھر والوں اور خاندان میں میری واہ واہ ہو, تعریفیں ہوں, مجھے اچھا سمجھا جائے, یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر خاندان میں تعریفیں ہوں تو اس پر اترایا نہ جائے. اگر خاندان میں تعریفیں ہوں تو اس پر اترایا نہ جائے, اور بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے مجھے عزت دی. تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے, آمین. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شان, بچوں کی شان. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسحاق بھائی, اور ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہوگا وہی جو ہمارے ہر سیگمنٹ میں ہوتا ہے. اب کیا ہوگا یہ میں آپ کو ایک بار پھر ریوائنڈ کروا دیتا ہوں. ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر ایک میگنیٹ بھی ہے اور وال بھی ہے, اور یہاں پہ پنجاب کے کچھ شہر لکھے ہوئے ہیں. ملتان ہے, باولپور ہے, اوش شریف ہے, پاک پتن شریف ہے, قصور ہے, جنگ ہے, فیصل آباد ہے, اسلام آباد ہے, گجرات ہے اور راول پنڈی ہے. یہ تمام شہر ہیں پنجاب میں. تو یہاں پر میں ایک بچے کو کھڑا کروں گا جو جائے گا اور وہاں سے میگنیٹ لے گا اور پھر وہاں پر بورڈ پر تھرو کرے گا جس شہر کے نام پر وہ میگنیٹ جائے گا. جیسے اسلام آباد پہ گیا تو اسلام آباد میں جن بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کا مزار ہے اس کے بارے میں ہمیں اسحاق بھی بتائیں گے. تو نتیجے کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کون سے شہر کی طرف جاتا ہے میگنیٹ اور کون کون سے بچے آنا چاہیں گے. جی چلیں ایک کام کریں کہ آپ جائیں. جی آپ نہیں آپ جائیں. جی تھرو کریں. جی کون سا شہر ہے؟ بھاولپور. جی بھاولپور کے بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کے بارے میں بتائیں. جی بیٹھیں. پیارے بچوں, پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر اونچ شریف ضلع بھاولپور کے ایک فیمس بزرگ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. آپ 595 ہجری میں ملک ازبکستان کے علاقے بخارا میں پیدا ہوئے. آپ سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں. آپ کا انتقال جمادی الاولیٰ کی 19 تاریخ 690 ہجری میں ہوا. آپ کا مزار مبارک اونچ شریف ضلع بھاولپور پنجاب پاکستان میں موجود ہے. آپ کے مزار پاک پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, ہم نے دیکھا سیگمنٹ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال, اور ہمارے ساتھ موجود تھے سیگمنٹ لے کر اسحاق بھائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے, آمین. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, سیگمنٹ آئیں عربی سیکھے لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ بھائی. انشاءاللہ الکریم یہ آج ہمیں 3 عربی کے نیو ورڈ سکھائیں گے اور ہم نے انہیں یاد بھی رکھنا ہے, اور ہو سکے تو گھر میں جب استعمال کرنے کی باری آئے تو انہیں استعمال بھی کرنا گئے. انشاءاللہ الکریم اس کی مدد سے ہماری عربی بھی پکی ہو جائے گی اور ہمیں یہ 3 ورڈز یاد بھی رہیں گے. آئیے بڑھتے ہیں حذیفہ بھائی کی طرف. جی حذیفہ بھائی. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ آئیں عربی سیکھیں جس میں ہم آپ کو عربی کے ورڈ سکھاتے ہیں. تو پہلے کی طرح آج ہی ہم آپ کے لیے 3 عربی کے نیو ورڈز لے کر آئے ہیں جو آپ نے غور سے سننا ہے اور اسے یاد بھی رکھنا ہے, کیونکہ آخر میں ہم آپ سے اس سے سوالات بھی کریں گے. تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں آج کے ورڈز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے ورڈز کون کون سے ہیں. جی دکھائیے. یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ بلیک برڈ. بورڈ. جی نیکسٹ. یہ کیا ہے؟ جی ہاں اسٹیپلر. نیکسٹ. یہ کیا ہے؟
स्कूल बैग। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम इन 3 चीज़ों की अरबी सीखेंगे और आप सब ने गौर से सुनना है और उसे याद करने की कोशिश करनी है। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के वर्ड्स की तरफ। तो पहला है बोर्ड। तो बोर्ड को अरबी में सबूरतुन कहते हैं। सब बच्चे मिलकर एक साथ पढ़ें। बोर्ड को अरबी में सबूरतुन कहते हैं। 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 सबूरतुन कहते हैं। सबूरतुन नहीं है, सबूरतुन। क्या है? जी, बोर्ड को अरबी में सबूरतुन कहते हैं। जी, ये याद हो गया? जी, बता रहे सब मिलके बोर्ड को क्या कहते हैं? जी, बोर्ड को अरबी में सबूरतुन कहते हैं। और दूसरा वर्ड क्या था? स्टेपलर। क्या था? जी, तो स्टेपलर को अरबी में दब्बासतुन कहते हैं। स्टेपलर को अरबी में दब्बासतुन कहते हैं। स्टेपलर को अरबी में दब्बासतुन कहते हैं। सब बच्चे मिलकर एक साथ होकर बताएं। स्टेपलर को अरबी में दब्बासतुन कहते हैं। जी, ये याद हो गया सबको? सुन लूं किसी से भी? जी, इनको दे माइक। जी, आप बताएं। स्टेपलर को में दब्बासतुन कहते हैं। जी, और बोर्ड को? बोर्ड को सबूरतुन। जी, बोर्ड को सबूरतुन। सबूरतुन। और कोई सुनाएगा? आप सुनाए, बताएं। स्टेपलर को क्या कहते हैं? स्टेपलर को अरबी में दब्बासतुन कहते हैं। जी, और बोर्ड को? सबूरतुन कहते हैं। जी, बोर्ड को सबूरतुन कहते हैं। माशाल्लाह। आइए तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। बैग को अरबी में हकीबतुन कहते 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 हैं। जी, आए एक बार तीनों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड को अरबी में सबूरतुन कहते हैं। और स्टेपलर को अरबी में दब्बासतुन कहते हैं। और बैग को अरबी में हकीबतुन कहते हैं। याद हो गए तीनों वर्ड्स? जी, इनको दे माइक। जी, आप बताएं। बोर्ड को क्या कहते हैं? सबूरतुन। जी, अपने बराबर में दे अपने भाई को। जी, आप बताएं। स्टेपलर को क्या कहते हैं? दब्बासतुन कहते हैं। जी, दब्बासतुन। जी, दब्बासतुन क्या कहते हैं? जी, ये कौन बताएगा? बैग को क्या कहते हैं? जी, आप बताएं। इनको दे माइक। हकीबतुन कहते हैं। जी, माशाल्लाह। बैग को अरबी में हकीबतुन कहते हैं। अब मैंने अरबी बोलनी है, आपने उसकी उर्दू बतानी है कि उसे उर्दू में क्या कहते हैं। जी बताइए, सबूरतुन को उर्दू में क्या कहते हैं? अपने बराबर में दे। जी, बोर्ड। जी, बोर्ड। और ये कौन बताएगा कि हकीबतुन की उर्दू क्या है? इनको दे माइक। बैग को। जी, हकीबतुन को उर्दू में बैग कहते हैं। और ये कौन बताएगा दब्बासतुन को क्या कहते हैं? ये आप बताएं। स्टेपलर। जी, स्टेपलर। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के 3 वर्ड जो हमने आपको याद कराया। तो आपने इन वर्ड्स को याद रखना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आपने याद किए अरबी के 3 वर्ड्स। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हुज़ैफ़ा भाई ने याद करवाए। हुज़ैफ़ा भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सादत भी नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, प्लांटेशन के मुतालिक आपको एक सेगमेंट दिखाते हैं, जिस सेगमेंट का नाम क्या है? प्लांटेशन। बच्चों की शान, बच्चों की शान,
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں، آج ہم آپ کو موسم گرما کے سب سے اچھے پلانٹ کے بارے میں بتائیں گے. جی ہاں، آپ جو دیکھ رہے ہیں اسے تربوز کہتے ہیں اور عربی میں بطیخ کہتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ تربوز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ واٹر میلن. جی، تربوز کو انگلش میں واٹر میلن کہتے ہیں. تربوز میں اللہ پاک نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں. یہ فروٹ بھی ہے اور سبزی بھی، کیونکہ آپ اسے مٹر اور مکئی کی طرح اپنے گارڈن میں اگا سکتے ہیں. اور فروٹ میں بیج ہوتے ہیں جس سے دوبارہ درخت لگ جاتا ہے. ہم درخت لگائیں یا نہ لگائیں، تربوز کا تعلق لوکی کے خاندان سے ہے، جس میں تربوز اور لوکی کے علاوہ کدو اور ککڑی شامل ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تربوز اور کھجور کو ملا کر کھاتے اور فرماتے، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ساتھ توڑتے ہیں. بچوں، تربوز میں تقریباً 92% واٹر یعنی پانی ہوتا ہے. یہ تو شربت کی طرح بھی پیا جا سکتا ہے. پیارے بچوں، واٹر میلن تو ایک انرجی ڈرنک ہے. آپ کو پورے دن میں تھکاوٹ محسوس ہو اور آپ کو انرجی چاہیے ہو تو آپ واٹر میلن کھا کر خود کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. تربوز میں شامل وائکوپن جو آپ کی اسکن کو تیز دھوپ کے اثرات سے بچاتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے. یہ آپ کے برین یعنی دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کی پاور کو بھی بڑھاتا ہے. یہ انرجی ڈرنک ہونے کے علاوہ انفیکشن سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے. بچوں، میرے لیے اور آپ کے لیے گرمیوں میں واٹر میلن بہت فائدہ مند ہے. پیارے بچوں، ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں، کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ تربوز ہو تو کھانے سے پہلے اسے کھائیں، انشاءاللہ بیماری دور ہوگی. تربوز کو کھانوں کے ساتھ، باربیکیو کے ساتھ، فروٹ سیلیڈ، اس کے علاوہ شربت کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر کے حصے میں جتنی طاقت ہے اتنی ہی باہر کے حصے میں بھی ہے. تو پیارے بچوں، یہ ہے اندر کا حصہ جو نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، اور یہ ہے باہر کا حصہ، یہ بہت سخت ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا. آپ اس کے باہر کے حصے کو اچار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. چلیں ہم آپ کو اس کی بیل لگانا سکھاتے ہیں. اس کے بیج آپ نے اچھی طرح نکال کر 24 گھنٹے پانی میں رکھ دینے ہیں. اب جو بیج آپ کو مکمل بھیگے ہوئے نظر آئیں، سمجھ لیں کہ وہ صحت مند بیج ہیں اور آپ انہیں پانی سے نکال کر الگ اگانے کے لیے رکھ دیں. اب ایک ٹشو پیپر لے کر اور اس میں یہ بیج تھوڑے فاصلے سے رکھ کر پانی سے اسپرے کریں اور فولڈ کر کے باکس میں ڈال دیں. 5 دن بعد آپ کے باکس میں رکھے ہوئے بیج اگنا شروع ہو جائیں گے. پھر ان بیجوں کو گملے یا بوتل میں مٹی اور ہلکی سی کھاد ڈال کر رکھ دیں اور ہفتے میں ایک بار اچھے سے پانی دیں. پیارے بچوں، اس میٹھے پھل کا مزہ آپ کو 90 یعنی 90 ڈیز میں مل جائے گا، کیونکہ 70 ڈیز میں یہ پک جاتا ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ تربوز کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور اس کے فائدے بھی سنے اور تربوز کی بیل لگانا بھی سیکھی. تو بچوں، آج جو ہم نے سنا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو پیارے بچوں، آج جو ہم نے تربوز کی بیل لگانا سکھائی وہ آپ اکیلے نہیں کیجیے گا بلکہ بڑوں کی مدد لے کر کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان،
پیارے بچے اور کرسمس مدرسہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم۔ کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے تو ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی۔ چلیں پہلا سوال بتائیے کہ کدو شریف کھانا کون سے نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ کدو شریف کھانا کن نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ جی چلیں ان کو دیں ذرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی چلیں آگے آپ بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور سب کا جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 رکعتیں فرض ہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 رکعتیں فرض ہیں؟ جواب دیں ذرا۔ نماز مغرب۔ یہ کہہ رہے ہیں نماز مغرب، کون کون کہتا ہے؟ جی چلیں آپ بتائیں۔ نماز مغرب، جی اور کون جواب دے گا؟ جی چلیں آپ جواب دیں۔ نماز مغرب، یہ بھی نماز مغرب کہہ رہے ہیں۔ جی نماز مغرب، یہ بھی نماز مغرب کہہ رہے ہیں، مغرب کی نماز، ماشاءاللہ سب کا جواب۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ وہ کون سی ذات ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی؟ سب مل کے جواب دے دیں۔ ماشاءاللہ سب نے جواب دیا، اللہ پاک، اور سب کا جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ اگر کسی نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، کتنے حرف؟ ایک حرف، تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ جی چلیں آپ جواب دیں، ان کو دیں ذرا۔ 10 نیکیاں، آپ کے برابر میں 10 نیکیاں، آپ کیا کہتے ہیں؟ 10 نیکیاں۔ 10 نیکیاں۔ چلیں اور چلیں ان کو دیں ذرا، ایان بھی کو دیں۔ 10 نیکیاں، 10 نیکیاں۔ چلیں جی اور کون دے گا؟ عبدالسمان بھائی۔ 10 نیکیاں، 10 نیکیاں۔ چلیں 10 نیکیاں سب کہہ رہے ہیں، اور 10 نیکیاں کی جواب جی ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ جی اب آخری سوال بتائیے کہ کن نبی علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے؟ یعنی بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ جی جواب دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جواب درست ہے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں آگے دیں ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھتے ہیں کس کا جواب ہے درست ہے۔ ایان بھی کیا کہتے ہیں؟ ایان بھی بڑی بےتابی سے آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں آپ بھی جواب دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں کافی بچوں نے جواب دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنہوں نے یہ جواب دیا ان سب کا جواب درست نہیں ہے۔ ایک بچے نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچے اور مدرسہ کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کا نام قرآن کریم میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ پیارے بچے اور مدرسہ کے ناظرین، ہم نے کوئز ٹائم سیگمنٹ بھی شامل کیا اور ماشاءاللہ یہاں پہ بچوں نے سوالات کے جوابات دیے۔ پیارے بچے اور مدرسہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو دعا سیکھنے والے ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ کیا کھانے کے بعد کی دعا ہے؟ کھانا۔ جی پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ چلیے اب یاد کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی
أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي 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 أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. کس کس کو یاد ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اور کون سنائے گا؟ شاہ صاحب. شاہ صاحب سنائیں جی. الحمدللہ الذی اطعمنا. واپسی سے سنائیں. الحمدللہ الذی. للہ نہیں للہ. الحمدللہ للذی اطعمنا الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدثر بھائی نے دعا یاد کروائی. جی مدثر بھائی. ترجمہ. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں. اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی ہے کہ جو دعا اور ترجمہ دونوں ایک ساتھ سنائے گا؟ ترجمہ جی چلا آگے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر بچوں نے دعا بھی یاد کی اور ترجمہ بھی یاد کیا ماشاء اللہ. اور مدثر بھائی نے ہمیں یاد کروائے. مدثر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا